ٹرین میں بھی ہوتا ہے، اکثر مساجد میں ہوتا ہے، کسی کسی مسجد میں یہ طے کیا ہوتا ہے کہ اگلے کنارے پر وہ آپ دائیں بائیں کے نمازی کو دیکھ کر وہ کر سکتے ہیں۔ اگر نیچے لائن نہیں لگی ہوئی صف میں تو ٹخنوں کی سیدھ میں ٹخنا اور کندھے کی سیدھ میں کندھ ہونے سے صف درست ہو جاتی ہے۔ حدیث شریف کے الفاظ بھی اس طرح کے آتے ہیں، ٹخنے کے مقابلے میں ٹخنا اور کندھے کے مقابلے میں کندھا کرنے سے صف درست ہو جاتی۔ صف کی درستگی کو معمولی نہ لیں، نماز کے دوران صف کی درستگی بہت اہمیت کی حامل ہے، بہت اہمیت کی حامل۔ ایک دفعہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا، حل لا تصفون کما تصف الملائکہ، تو آپ لوگ ایسی صفیں کیوں نہیں بناتے جیسے فرشتے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آسمان میں صفیں بناتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، حضور وہ کیسے صفیں بناتے ہیں؟ صفیں بنانے کے مختلف طریقے ہو سکتے تھے۔ صبح اسمبلی میں، پی ٹی میں، گیم کے لیے نا صف ایسے بنتی ہے، ٹیڑھی بنتی ہے، مختلف ڈیزائن ہے، لیکن جو طریقہ مسلمانوں کا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وحی کے ذریعے طے کردہ طریقہ ہے کہ مسلمانوں کی صف ایسے لگے گی۔ یہ وحی سے طے کردہ طریقہ ہے، یہ کسی کا اپنا بنایا ہوا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اس طریقے کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، صفوں کا درست ہونا یہ دلوں کے ملنے کا ذریعہ ہے۔ صفوں کے اندر ٹیڑھا پن ہونا، صفوں میں خلا ہونا، صفوں کا اتصال نہ ہونا، جڑے ہوئے نہ ہونا، یہ دلوں کے اندر خلا پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ ایک عجیب روحانی معاملہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ٹی وی میں یا حرمین شریفین میں جا کر نماز سے پہلے امام صاحب آواز لگا دیں، استووا سووا صفوفکم، سیدھے ہو جاؤ، صفیں سیدھی کر لو، اپنی صفوں کو برابر کر دو۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہیں۔ ایک خلیفہ راشد غالباً سیدنا عمر فاروق یا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک غیر ملکی سفیر ملنے آیا مسجد نبوی میں، تو اس سے بات چیت کرتے ہوئے نماز کا ٹائم ہوا تو انہوں نے کہا، آپ ابھی ہم نماز پڑھیں گے بھائی، آپ مہمان آئے سر آنکھوں پر، آپ کی وجہ سے نماز نہیں جائے گی۔ بات سمجھ آ گئی؟ ہمارے ہاں چھوٹی چھوٹی بات پر نماز کلٹی کر دی جاتی ہے، وہاں غیر ملکی سفیر آیا ہے، اس سے بات چیت بھی ہو گئی ہے، درمیان میں نماز کا ٹائم آیا، اس کو بولا چلو آؤ بھائی ہم نماز پڑھتے، آؤ ہمارے نماز کا طریقہ دیکھو۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب جب نماز شروع ہونے لگی تو سیدنا عثمان ممبر پر کھڑے ہوئے اور صحابہ کی طرف اشارہ کریں، یہاں سے سب ٹھیک کریں بھائی، یہاں سے بھی ٹھیک کریں بھائی، پیچھے سب صحیح نہیں ہے اس کو ٹھیک کریں بھائی۔ بیچ میں بندے گھوم رہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صف کی درستگی کے لیے ایک بندہ لمبا نیزہ لے کر صف کے اندر ایسے سیدھا چلتا تھا، جس کا پیٹ یا آگے نکلو اس کو چبھتا تھا، وہ خود بخود سب کی صفیں ٹھیک ہوتی تھی۔ یہ سختی نہیں ہے بے جا، یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر صفیں درست نہیں کرو گے تو اللہ پاک دلوں کے اندر دوریاں پیدا کر دیں گے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو صف کا درست ہونا یہ نماز کے اولین ارکان میں سے۔ نماز اس وقت صحیح طور پر مکمل ہوگی جب مسلمانوں کی صفیں درست ہوں گی۔ وہ بندہ جو سفیر تھا اس نے جب دیکھا کہ مسلمان اتنے پیارے ڈسپلن، اتنے اچھے انداز میں نماز پڑھتے ہیں، وہاں نماز سے فارغ ہوئے، وہ خدمت میں آئے، انہوں نے کہا سفارتکاری بعد میں ہوگی، پہلے کلمہ پڑھا دیں۔ تو مسلمان جب کوئی کام کرے، عبادت کرے اللہ کی، تو پیارے انداز میں کرے، بہت پیارے، لباس بھی اس کا اچھا ہو، جسم سے اس کی خوشبو آ رہی ہو، بدبو نہ آ رہی ہو، منہ اس کا صاف ہو، مسواک اس نے کی ہو، رب تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہے نا تو بڑے اچھے انداز میں کھڑا ہو، ہپڑ دپڑ کرتے ہوئے، بھاگتے ہوئے، ایک پینچ ادھر ایک ادھر، ادھر پان لگا ہوا ہے، ادھر کلر لگا ہوا ہے، بال یہاں سے باہر نکلے ہوئے ہیں۔ نماز ہو جائے گی، نماز اللہ کا حق ہے، اللہ کا کام ہے نماز قبول کرنا، لیکن پہلی نماز میں اور دوسری نماز میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک نے نماز کو فریضہ سمجھ کے ادا کیا، دوسرے نے نماز کو قرض سمجھ کے سر سے اتارا۔ تو صفوں کی درستگی کا بہت خیال کرنا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی کبھی جماعت میں کھڑے ہوں تو جو صف پر نشان بناؤ اس کے پچھلے کنارے پر اپنی ایڑی کا کنارہ رکھیں، پاؤں کی انگلیوں کو رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے،
مرد کے لیے درمیانی فاصلہ کم از کم 4 انگلیاں، کم از کم، زیادہ سے زیادہ جتنی سہولت پہ وہ کھڑا ہو سکتے ہیں، 4 انگلی سے کم فاصلہ مرد کے لیے رکھنا مناسب نہیں ہے۔ عورت اپنے دونوں پاؤں جوڑ کر کھڑے ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب اگلا مرحلہ آ گیا اللہ اکبر کہنے کا، تو اللہ اکبر کہنے کے بعد بہت سارے طریقے رائج ہیں۔ کچھ لوگ اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ یہاں لاتے ہیں پھر باندھتے ہیں، کچھ یہاں لانے کے سٹائل مار کے ایسے کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں زائد ہیں، نماز پہ فرق نہیں پڑے گا، لیکن یہ ساری چیزیں اضافی ہیں۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد یہاں سے ہاتھ چھوڑنے کے بعد ہاتھوں کا اگلا اسٹاف باندھنے کا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ یہاں سے لا کے یہاں باندھ دیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں سے نیچے کرنے کے بعد پھر باندھنا، یا ایسے ویسے کر کے باندھنا۔ اسی طرح جب رکوع میں جاتے ہیں تو رکوع میں جانے کے لیے بھی پہلے ہاتھ ایسے چھوڑ کے پھر رکوع میں جاتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں اضافی ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہو گیا تو نماز پر فرق نہیں پڑے گا، نماز ہو جائے گی نماز، لیکن یہ اضافی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ صف بندی میں ہمیشہ یاد رکھیں، جماعت کی صف بندی درمیان صف سے شروع ہوتی ہے، پہلی صف ہو، دوسری صف ہو، جتنی بھی صفیں ہوں، وہاں دروازے سے داخل ہوئے، رکوع میں جا رہے ہیں، امام صاحب رکوع میں، اب امام کو رکوع میں پکڑنا ہے تو وہ چوتھے گیئر میں گاڑی ڈالتے ہیں، درز 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 کرتے ہوئے یہاں پہنچتے، ساری مسجد ہلتی ہے۔ اور جب یہ ہامتے کامتے ہوئے رکوع میں، ساتھ والا بھی پریشان، ادھر بھیا اللہ کیا ہو گیا، نماز میں زلزلہ آ گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا اتیتم الصلاۃ فعلیکم بالوقار والسکینہ ما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاقضوا، جب کبھی نماز کو آؤ تو سکون، وقار، اطمینان اور سکینت کے ساتھ آؤ، جو جماعت تمہارے نصیب میں ہو مل جائے اس کو ادا کرو، جو فوت ہو جائے اس کو قضا کرو۔ بات سمجھ آئی؟ دین اسلام عبادت میں ڈسپلن سکھاتا ہے، دین اسلام عبادت میں افراتفری اور یہ چیزیں نہیں سکھاتا۔ یہ ہم لوگوں کا نفس سستی مارا ہے، وہ کہتا ہے یار امام صاحب کی ایک رکعت نکل گئی، بعد میں کون پڑھے گا، یہ تو کام مشکل ہو جائے گا، لوڈ پڑ جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو جو مل گیا، جو آپ کے نصیب میں وہ مل گیا، جو رہ گیا اس کو بعد میں ادا کریں۔ اگر اتنا ہی شوق ہے نماز کا تو وقت پر آئیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوشش کریں، آپ نے کوشش کی، سب کچھ ہوا، گھر سے دور سے آئے، کئی پریسنٹ دور سے آئے، یہاں پارکنگ میں پہنچے، پارکنگ میں پہنچتے ساتھ ٹھوکر لگی، پاؤں سے خون نکل گیا، اب یہ تقدیر ہے، یہ کیا ہے؟ آپ کو سارا ثواب مل گیا، آپ نے اپنی کوشش پوری کر دی، اب اللہ پاک کا حکم آڑے آ گیا، یہاں جماعت کھڑی ہو گئی، آپ جائیں گے وضو خانے میں، اپنے پاؤں دھویں گے، خون صاف کریں گے، پھر آپ نماز ادا کریں۔ تو صف بندی میں بہت خیال کرنا ہے، جب کبھی بھی صف بندی ہو تو آپ کی صف درمیان سے شروع ہو اور دونوں طرف برابر جائے۔ آپ کی صف درمیان سے شروع ہو اور دونوں طرف صف برابر ہونی چاہیے، وہاں سے داخل ہو، اندازہ لگائیں کس طرف بندے کم ہیں، جہاں کم ہے اس طرف چلے جائیں۔ عرب ممالک میں ایسا ہوتا ہے، اگر ایک صف مکمل ہے، پیچھے سے بندہ آیا تو وہ اکیلے پیچھے کھڑا نہیں ہوتا، وہ آگے کھڑے وہ بندے کو پیچھے کندھے پہ مارتا ہے، تو وہ اگلا بندہ نماز میں کھڑا ہوا، اب یہ پوری صف ہے، وہ نماز میں کھڑا ہوا ایسے پیچھے جاتا ہے، اب 2 کھڑے ہو جائیں گے، اگلی جگہ خالی ہو گئی، جب پیچھے سے کوئی اور بندہ آ جائے گا اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، یہ بندہ دوبارہ آگے چلا جاتا، نماز میں ہی۔ کس میں؟ نماز کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، یہ ان کا اسکول آف تھاٹ ہے۔ ہمارے ہاں احناف کے نزدیک اگر کوئی بندہ پیچھے اکیلا آیا، وہ اکیلا کھڑا ہو جائے گا، اگلے بندے کو پیچھے نہ بلائے۔ لیکن یہ آپ کے علم میں لانے کا مقصد یہ ہے کہ صف بندی بڑی اہمیت رکھتی ہے اسلام میں، بہت اہمیت رکھتی ہے۔ ہمارے ہاں کمی کوتاہی کیا ہوتی ہے، نماز میں اگر کسی کا وضو ٹوٹ گیا، انسان ہے ٹوٹ گیا، خون سے نکسیر آ گئی، ہوا خارج ہو گئی، اور کوئی وجہ ہوا، تو وہ بندہ لوگوں سے ڈر کے شرم کے مارے وہیں کھڑا رہتا، یار نماز چھوڑ کے گیا تو پورے گاؤں میں شور مچ جائے گا اس کا نماز میں وضو ٹوٹا ہے۔ او بندے، یہ دنیا عارضی، یہ لوگ عارضی، اور رب تعالیٰ جس کے لیے عبادت کر رہا ہے اس کا شوق، اس کی محبت کہاں چلی گئی؟ اس کا حکم ہے وضو ہے تو نماز ہوگی، وضو نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے نماز میں کھڑے کھڑے اگر وضو ٹوٹ جائے، کسی بھی وجہ سے ٹوٹے، تو دونوں ہاتھ رکھے ناک پر، دونوں ہاتھ رکھے، فقہ کی کتابوں میں یہ بات لکھی، دونوں ہاتھ رکھے ناک پر، شو کرے کہ میرے ناک سے خون نکسیر آ گئی، اور صف کے کونے میں بھاگے،
وہاں سے باہر نکلے، اپنا وضو کرے اور واپس آ کر نماز پوری کرے۔ یہ حکم ہے، بغیر وضو کے صف کے دوران اگر زندگی بھر کھڑے رہیں، اللہ پچھلے گناہ معاف کرے، آئندہ کبھی ایسا نہ کریں۔ ہمارے استاد محترم ایک دفعہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، اور فجر کی نماز میں کم از کم 4، 4.5، 5,000 لوگ ہوتے ہیں نماز میں، اسٹوڈنٹ بھی ہوتے ہیں، باہر کے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ پہلی رکعت پڑھی، دوسری رکعت فجر کی پڑھی، رکوع میں جانے لگے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بھائی نماز دوبارہ ہوگی، یہ کہتے ہوئے 5,000 بندوں کے درمیان میں سے چلے گئے۔ حکم جس اللہ کا ہے اس اللہ کا حکم ماننا ضروری ہے، لوگوں کی پرواہ کی کیا ضرورت ہے؟ بات سمجھ آ گئی؟ صف بندی میں بڑا خیال کرنا ہے۔ آپ کے سامنے نماز کے دوران اگر کوئی جگہ خالی ہو گئی، مثلا اگلا بندہ چلا گیا وضو کے لیے، اب آپ کے بالکل سیدھ ایک جگہ خالی ہے اور آپ کھڑے ہیں پیچھے، آپ پر لازم ہے کہ اس خالی جگہ کو پر کریں۔ من فک فرجتن فقہ اللہ یوم القیامہ، جو مسلمانوں کی صف بندی کے درمیان خلا کو پر کرے گا، اللہ پاک قیامت والے دن اس کے نقصان کو پر کریں گے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے، آپ کے سامنے جگہ خالی ہوئی، اب یہ پاؤں اٹھانے نہیں ہے زمین سے، عام چلنے میں اور نماز کے چلنے میں فرق ہے۔ آپ کے سامنے جگہ خالی ہوئی، آپ نے ہاتھ باندھے ہوئے ایسے آرام سے، اور ہلکا سا کھانس بھی دیں تاکہ اگلا بندہ ڈرے نا، یا اللہ خیر کون آ گیا بیچ میں، بڑے صغیر میں ہے نا، وہ ڈر جائے گا، بولے گا یار ابھی جگہ خالی تھی، ابھی کون آ گیا، صحیح ہے؟ تو آپ جب اگلی صف پر کرنے لگیں تو ایسے کر کے وہ اگلے بندے کو پتہ ہو جائے یار پیچھے کوئی آ رہا ہے میرے پاس، آپ آ کے آرام سے کھڑے ہو جائیں۔ یہ والی صف پوری ہو گئی، آپ کی جو جگہ خالی ہوئی ہے پیچھے والا اس کو پر کرے گا، کرتے 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 مسلمانوں کی صف مکمل ہو جائے گی۔ باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ صف بندی کا بہت اہتمام کرنا ہے۔ صف بندی میں مطلب کھل کے اگر بات کی جائے تو اگر کوئی آپ سے لو کیٹیگری کا ہے، ہائی کیٹیگری کا ہے، تو نماز اللہ کی ہے۔ ایک ہی صف میں ہو گئے کھڑے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ محمود غزنوی بادشاہ تھا، مجاہد تھا، ایاز اس کا خادم تھا، نماز میں ساتھ کھڑے ہوتے تھے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، سب برابر ہو گئے۔ تو کسی سے کترانے کی، گن کھانے کی کوئی ضرورت نہیں، سب میں جڑ جڑ کے کھڑے ہو جاؤ۔ 5 منٹ کی تو بات ہے، اس کے بعد نماز ختم تو آپ اپنے راستے پر، وہ اپنے راستے پر۔ اسی طرح دونوں طرف صف کو برابر رکھنا ہمیشہ ضروری ہے۔ نئی صف کونے سے نہ بنائے۔ ہم لوگ سہولت کی خاطر تندرست ہیں، چل پھر سکتے ہیں، صفوں میں وہ اس طرح کا کام نہ کریں۔ جب کبھی خدا نخواستہ بیماری آ گئی، جو نمازی سائیڈ میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، ان کے دل کی طلب دیکھیں کہ ان کو کتنا شوق ہے کہ نماز میں کھڑے ہو کر صف بندی صحیح طرح کریں۔ تو جب تک اللہ نے نعمت دی ہے، اس نعمت کی قدردانی کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ اسی طرح قیام میں آپ کی نگاہ سجدے والی جگہ پر رہے گی، نہ آپ تھوڑی کو جسم کے ساتھ لگائیں گے، نہ بلا وجہ اتنا اوپر کریں گے، میانہ روی کے ساتھ ڈھیلے کندھے چھوڑ کر سکون کے ساتھ آپ کھڑے ہوں گے۔ رکوع میں جانے کا ٹائم آ رہا ہے، رکوع میں جانے کے لیے کچھ اصول یاد رکھیں۔ رکوع میں جاتے ہوئے بازو بالکل سٹریٹ رہیں گے، بازوؤں میں خم نہیں ہوگا، بازوؤں میں، دونوں بازوؤں میں خم نہیں ہوگا۔ اسی طرح رکوع میں، رکوع والی کیفیت میں آپ کی جو دونوں ٹانگیں ہیں ان میں بھی خم نہیں ہوگا، جھکاؤ نہیں ہوگا، یہ بھی اکڑے ہوئے، یہ بھی اکڑے ہوئے۔ پیٹھ کو جتنا ہو سکے گا جھکائیں گے، پیٹھ کو اور سر کو برابر کریں گے، سر نہ ایسے اٹھا ہوا ہوگا اور نہ سر رکوع میں سینے کے ساتھ لگا ہوگا، بالکل ریلیکس رہے گا۔ مثال کے طور پر اگر کسی کی کمر پر گلاس پانی کا رکھا جائے تو وہ سیدھا رہے۔ یہ اس شخص کے لیے حکم ہے جو تندرست ہے، جو ضعیف ہے، بوڑھا ہو گئے، ٹانگ میں درد ہے، بازو میں درد ہے، یہ ساری پابندیاں اس کے لیے معاف ہیں، یہ ساری پابندیاں اس کے لیے معاف ہیں۔ اب میں آپ کو ایک دفعہ کر کے دکھاتا ہوں۔ میں رکوع میں جاؤں گا، عین ممکن ہے میرے رکوع میں بھی کمی ہو، اگر کوئی کمی ہوگی تو اس کو دور کریں گے۔ یہ میں نے ہاتھ بندھے ہوئے، اللہ اکبر۔ اب ہاتھوں کو گھمانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے چھوڑیں، ہاتھوں کو پھیلا کر، ہر انگلی میں فاصلہ ہوگا، ہاتھوں کو پھیلا کر اور گھٹنے کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ درمیان میں انگلی، یہ کمر میں نے جھکائی، یہ دونوں ہاتھ میں نے ایسے رکھے۔ اب سر کو نہ ایسے کرنا ہے اور نہ ایسے کرنا ہے، بلکہ ایسے سیدھے کر کے نگاہ یہ دونوں انگلیوں انگوٹھوں کے اوپر رکھنی ہے۔ یہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، کم از کم دیکھ رہے ہیں آپ،
جتنا ہو سکے گا. بعض اوقات فجر میں انسان کو درد ہوتا ہے، ایسے کھڑے ہوتا ہے، ایسے کھڑے ہوتا ہے. جہاں عذر آ گیا، بیماری پریشانی آ گئی، وہاں ریلیکسیشن ہے. لیکن جہاں آپ تندرست ہیں وہاں قوانین کی پابندی اور پاسداری لازم ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اور بعض لوگ رکوع اور سجدے میں بہت زیادہ جلدی کرتے ہیں. ابھی یہ نیچے پوائنٹ تک گیا نہیں، وہ مارا کھڑا ہو گیا. نقر دیک، اس کو بولتے ہیں مرغے کی طرح سر مارنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا بدترین چور کون ہے؟ صحابہ نے منو جو سونا چاندی چورائے. فرمایا نہیں، جو نماز کے ارکان میں چوری کرے وہ بدترین چور ہے. اگر جلدی ہے، ٹینشن میں، نماز میں دھیان نہیں ہے، پہلے سارے کام کر رہے ہیں، آخر میں نماز پڑھنی ہے، سکون سے پڑھنی ہے. تعدیل ارکان واجب ہے. ایسا کرنے سے، مثال کے طور پر ایک رکوع میں آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں. ایک بندہ یہ رکوع میں گیا، یہ نماز ناقص ہے، یہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی. ایک صحابی، کون؟ ایک صحابی مسجد نبوی میں آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ پیچھے نماز پڑھیں جیسے یہ سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. تو حضور نے دیکھا وہ ایک صحابی نے بہت تیز نماز پڑھی اور حضور کے پاس ہے. حضور نے فرمایا قم ارجع فصلی فانک لم تصلی، کھڑے ہو جائیے، واپس جائیں، نماز دوبارہ پڑھیں، آپ نے نماز نہیں پڑھی. حالانکہ وہ ساری نماز پڑھ کے آئے تھے، لیکن ہماری زبان میں منٹ مارا تھا. کیا کیا تھا؟ پھر نماز پڑھی اسی طریقے پر، پھر واپس آئے. پھر حضور نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، واپس جائیے، دوبارہ نماز ادا کیجیے، آپ نے نماز نہیں پڑھی. 3 دفعہ. تیسری دفعہ جب حضور نے فرمایا تو نے کہا حضور مجھے جیسی نماز آتی ہے میں نے ویسی پڑھ لی، مجھے نماز سکھا دیجیے. پھر حضور نے فرمایا قم قائما، صحیح سکون کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو. ورکع قائما، صحیح طریقے سے سکون کے ساتھ رکوع کرو، پھر کھڑے ہو سکون کے ساتھ، پھر سجدہ کرو. واسجد واطمئن، سجدہ کرو سکون اور اطمینان کے ساتھ. ہر رکن کو سکون اور اطمینان کے ساتھ ادا کرو. ہر رکن کو سکون اور جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے. تو رکوع میں ان چیزوں کا خیال کرنا ہے. نمبر 1، آپ کے دونوں بازوؤں میں خم نہ ہو، آپ کی دونوں ٹانگوں میں خم نہ ہو، آپ کے ہاتھ کھلے ہوئے اور آپ مضبوطی کے ساتھ اپنے گھٹنوں کو پکڑیں. آپ کی کمر بالکل فلیٹ ہو، کمر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے آگے سر محسوس نہ ہو، سر بھی کمر کے ساتھ بالکل برابر آ جائے. ایسا کرنے سے آپ کا رکوع ادا ہو جائے گا. 3 دفعہ سبحان ربی العظیم یا اس کی مقدار ادا کرتے ہوئے صبر کرنا. اتنا ٹائم رکوع میں گزارنا یہ سنت. رکوع میں نگاہیں آپ کی دونوں پاؤں کے انگوٹھوں پر ہوں گی، آگے نہیں دیکھنا ہے، انگوٹھوں پر. چلیں جی، اللہ اکبر، جائیں رکوع میں. اب نوید کے دونوں بازو صحیح نہیں ہیں، اب صحیح ہے. جب تک ہمت ہو سکے کرو. مولی ریاست چیک کریں وہاں سے. اپنی اپنی غلطیاں خود درست کریں. میں قریب آؤں، جس کا سر بہت جھکا ہوا ہے وہ سر اٹھائے، جس کا سر اٹھا ہوا ہے وہ نیچے کرے، یہ خود ٹھیک کریں، پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں. اور جو بیمار ہیں نہیں کر سکتے وہ تھوڑا سا رکوع کر کے کھڑے ہو جائیں، ان کا رکوع بعد میں دیکھتے ہیں. ویڈیو کو روک دو. اس سے پہلے زندگی میں جتنے بھی رکوع ہوئے وہ اللہ قبول فرما دیں. آئندہ زندگی میں اس چیز کا خیال کرنا ہے. نماز کے اندر جتنی آپ کی تندرستی ہے اتنے احکامات آپ پر لازم ہیں. جتنی آپ کی صحت ڈاؤن ہوتی جائے گی، بیماری درد آتا جائے گا، اتنی سہولت آتی جائے گی. یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے اور اللہ پاک اپنے بندے کو مشکل میں نہیں ڈالتے. جہاں تک ممکن ہے وہاں بندے پر قوانین کی پاسداری کرنا لازم ہے. جہاں اس کے لیے ممکن نہیں ہے وہاں اللہ پاک معاف کرتے ہیں. ان اللہ هو الغفور الرحیم. اللہ پاک اپنے حقوق کو معاف کرنے میں پرواہ نہیں. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. اللہ پاک بخشنے پہ آئے تو گناہوں کے بوجھ کے ساتھ بولے میرے فرشتوں اس کو جنت میں ڈال دو، اس سے کون پوچھ سکتا ہے. تو یہ آپ نے رکوع کا طریقہ دیکھ لیا. اس کے اندر میں اعادہ کرتا ہوں. آپ کے دونوں بازو کے اندر خم نہیں ہوگا، اکڑے ہوئے ہوں گے. جب گھٹنا پکڑیں گے تو سارے ہاتھ، یہ درمیان والی انگلی کا رخ زمین کی طرف، باقی یہ 4 انگلیاں پھیلا کر اپنے گھٹنے کو مضبوطی سے پکڑیں گے. آپ کی کمر بالکل فلیٹ ہوگی، سر نہ بہت زیادہ نیچے نہ اوپر، نگاہیں آپ کی انگوٹھے پر ہوں گی.
3 دفعہ آپ کم از کم کہیں گے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اب 2 باتیں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک صحابی رکوع کی حالت میں اتنا مضبوط رکوع کر رہے تھے کہ ان کی گردن کٹ گئی، سر نیچے گر گیا، لیکن ان کا رکوع نہیں ٹوٹا۔ بات سمجھ آ رہی؟ اور یہ جو رکوع ہے یہ امت محمدی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام، اس امت کا خاص وصف ہے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اہل یہود جو آج بھی بیت المقدس میں جو دیوار گریہ بنی ہوئی ہے، وہاں جا کر وہ سر مارتے رہتے ہیں، ایسے ہاتھ میں تورات زبور لے کر سر مارتے، رکوع نہیں کرتے۔ پتہ نہیں ان کو رکوع سے کیا چڑھے، وہ رکوع نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حکم دیا ہے کہ میرے سامنے رکوع بھی کرو، سجدہ بھی کرو۔ دراصل انسان کا یہ جو وجود ہے 5 سے 6 فٹ کا، یہ کھڑا ہو کے عین ممکن ہے کہ اس کے اندر اکڑ آئی ہو، تکبر آیا ہو، غرور آیا ہو، تو پہلے اس کو پہلے درجے میں اللہ کے سامنے تھوڑا سا نیچے کیا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں کتنی بڑی اعزاز کی بات ہے کہ اپنا سارا جسم کا سردار سر، یا اللہ یہ تیرے آگے میں نے جھکا دیا، یہ میں تیرا بندہ، میں تیرا۔ اس کیفیت کے ساتھ رکوع اور سجدہ ہو، اور اس رکوع اور سجدے کی لذت کا عالم ہی کچھ اور ہے۔ انسان سجدہ زمین پر کرتا ہے اور اس کی تاثیر عرش پہ جاتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں نماز کے ارکان کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان چیزوں کا خیال رکھیے۔